والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. آپ نے بہت ساری نصیحتیں فضیلت الشیخ داؤد شاکر حافظہ اللہ سے، مدرسے کے حوالے سے اور مدرسے کے طلباء کے حوالے سے، اور پھر فضیلت الشیخ عبداللہ شمیم حافظہ اللہ سے بہت جامع اور معنی نصیحتیں والدین کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے کہ یہ آپ کے لیے کیسے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں اور یہ کیسے آپ ان کو تعلیم دلا کر اس دنیا سے تو سب نے جانا ہے، جب اس دنیا سے جائیں تو ان طلباء کا، ان بچوں کا آپ کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا. یہ بڑی نصیحتیں آپ نے سن لی ہیں. بس میں چند ایک باتیں اس حوالے سے ہی ذکر کروں گا. اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا، اس کی زینت کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان میں مال و دولت بھی دنیا کی زینت ہے اور بیٹے بھی دنیا کی زینت ہیں. بیٹے نہ ہوں تو عجیب سا گھر میں ماحول نظر آتا ہے، اور اگر دولت نہ ہو تب بھی معاملات سارے پریشانی کے ہوتے ہیں. جب یہ دونوں چیزیں دنیا کی زینت ہیں تو اس زینت کو میں سمجھتا ہوں کہ ان ہستیوں نے بھی اللہ سے مانگا ہے جو ہستیاں دنیا والوں کو نصیحت کرنے کے لیے آئی تھی، رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے آئی تھی. انبیاء کرام، کتنے انبیاء کرام جو اللہ سے یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں نرینہ اولاد دے دے اور نیک دے دے. ابراہیم علیہ السلام بہت ساری دعائیں کرتے رہے. گویا کہ یہ بیٹے دنیا کی زینت تو ہیں، لیکن اس زینت کو انبیاء نے بھی مانگا ہے. حتیٰ کہ شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا تھا. ساری عمر اللہ تعالیٰ سے بیٹے کا سوال کرتے رہے کہ اللہ کوئی ایک بیٹا دے دے جو میرا جانشین بنے. لیکن وہ فعال لما یرید ہے، یفعل اللہ ما یشاء ہے. وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، جو اس کی منشا ہے ویسے وہ کرتا ہے. وہ چاہے تو کسی کو لڑکے ہی لڑکے دے دے، چاہے تو لڑکیاں لڑکیاں دے دے، چاہے تو دونوں دے دے، اور چاہے پیغمبر ساری زندگی مانگتا رہے کہ اللہ کوئی ایک بیٹا دے دے جو میرا وارث بن جائے، جانشین بن جائے. اللہ نے نہیں دیا. تو گویا کہ اس زینت کو نبیوں نے بھی مانگا ہے. آخر شعیب علیہ السلام بڑے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ کوئی بیٹا نہیں ہے، خود بوڑھے ہو گئے، تو بیٹیوں کو کون باہر نکالتا ہے. آخر انہوں نے مجبور ہو کر اپنی بچیوں کو بکریاں دے کر بھیجا کہ جاؤ بکریاں چرا کے آؤ. تو بات یہ ہے کہ یہ اولاد، بیٹے خاص کر دنیا کی زینت ہیں، اور ان بچوں کو آپ نے کیا سکھانا ہے
اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر سے کہا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیارے پیغمبر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھاؤ، خود بھی سمجھو اور لوگوں کو بھی سمجھاؤ۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، لیکن یہ کلمات بہت وزنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان، کہ آدھا میزان سبحان اللہ سے اللہ بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ سے آدھا الحمدللہ سے بھر دیتا ہے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ، اس کا کیا کہنا ہے، یہ کلمات کیسے ہیں، یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھانے چاہیے۔ سب سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ بچے کو ابھی بولنا نہیں آیا، فرمایا کہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ گفتگو اگر بچہ نہیں کر رہا، ابھی گفتگو جو بھی کرے گا اس کا بچے کو علم ہونا چاہیے، اور علم آپ نے لا الہ الا اللہ کا دینا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بچے کی زبان پر یہ کلمات جاری ہیں۔ اس کا نطق بھی ایک الگ ہے، ٹھیک ہے نطق بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نطق بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا علم بھی ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے بچوں کو بتائیں کہ اس کلمے کا کیا معنی ہے۔ من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایک ہے کہ اس کو اس کی زبان پر جاری ہو آخری ٹائم میں، اور وہ موت آئے تو اس کو علم بھی ہو لا الہ الا اللہ کا۔ گو لا الہ الا اللہ کا آپ بچوں کو سکھائیں کہ اس کا کیا معنی ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ کیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اللہ مجھے کوئی اسپیشل قسم کا ذکر دے دو تاکہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا موسیٰ قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے تو اسپیشل قسم کا کوئی ذکر مانگا تھا، کلو عبادک یقولون ھذا، یہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو خاص قسم کا ذکر مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا، اے موسیٰ اگر ترازو کے پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کے رہنے والی مخلوق میرے علاوہ، اور ساتوں زمینیں اور ساتوں زمینوں پہ رہنے والی مخلوقات، ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ چھوٹا سا کلمہ پوری کائنات سے بھاری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں ان کلمات میں اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ ہے۔ جس کلمے میں اللہ ہے، جب اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر اس کلمے کا بھی مقابلہ پوری مخلوق میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کلمے کو آپ بچوں کو سکھائیں۔ آپ ہم سکھاتے ہیں پہلا کلمہ طیب طیب میں پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ جو ہے یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں۔ ایک کلمے میں لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا حصہ اس کا محمد الرسول اللہ ہے۔
دیکھیں اس پورے کلمے میں نقطے نہیں ہیں، کیونکہ جس میں نقطے ہوتے ہیں ان کا تلفظ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، یہ ہر بندے کی زبان پر آسانی سے آ جائے، اس لیے اس میں نقطے ہی نہیں ہیں۔ اور جب اللہ نے کلمے میں نقطہ کوئی نہیں رکھا، لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے بھی کوئی بندے کو ادھر ادھر کی باتیں نہیں، نقطہ چینی نہیں کرنی چاہیے۔ جو خالص توحید ہے اس کو ماننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کلمے کو اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ بھی کوئی ہلکا نہیں ہے، اس میں بھی ایک ہستی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی کوئی معمولی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک زمین پہ آ گیا، ایک آسمان پہ، بیچ میں رک گیا۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے کہ ہوا کیا یہ وہی انسان ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ نیچے والا کہتا ہے ہاں وہی ہے۔ تو اوپر والا کہتا ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کام کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک پلڑے میں رکھا اور دوسری طرف ایک اور آدمی کو رکھا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری نکلا۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے ذِنْهُ بِرَجُلَيْنِ، دوسرے پلڑے میں دو آدمی رکھو۔ آپ کہتے ہیں کہ دوسرے پلڑے میں دو آدمی رکھے گئے اور ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے ذِنْهُ بِعَشَرَةٍ، اس پلڑے میں 10 آدمی رکھو، اس سے وزن کرو۔ آپ نے فرمایا کہ پھر بھی میرا پلڑا بھاری تھا۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے فَذِنْهُ بِمِئَةٍ، ایک طرف 100 آدمی رکھو اور پھر بھی میرا پلڑا بھاری تھا۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے کہ پوری خلقت کو، پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھ دو تب بھی اس کا پلڑا بھاری ہے۔ آپ اس کلمے کو معمولی نہ سمجھیں، لا الہ الا اللہ پوری کائنات سے وزنی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی سب سے وزنی ہے، سب سے وزنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی کلمے کو لوگوں کو بتایا، قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں مکہ والوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم تمہاری ملکیت میں آ جاؤ گے، مالک بن جاؤ گے، بادشاہیاں تمہیں مل جائیں گی۔ لیکن اس کلمے کو پڑھنا ہوگا۔ وہ تو عربی جانتے تھے نا، عربی بھی بڑی فصاحت قسم کی، بہت اعلیٰ عربی تھی ان کی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا ہے وہ قرآن مجید دیا ہے۔ وہ اپنی عربی میں بڑے فصیح تھے، بڑی ان کو ناز تھا، اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی سب کو عجم کہتے تھے کہ یہ عجمی ہے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، اس لیے کہ ان کو اپنی عربی پر ناز تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی عربی زبان میں اتارا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور اس قرآن مجید کو دیکھ کر، سن کر سب کی زبانیں خاموش ہو کہ یہ تو عربی تو ہم بھی جانتے ہیں، ہم عربی میں فصاحت بلاغت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے اشعار بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیتے تھے۔ کوئی جو بڑا اچھے طریقے سے عربی جاننے والا، یا کوئی دیہات کا رہنے والا، کیونکہ دیہات والوں کی عربی بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ آتا آ کے دیکھتا کہ یہ شعر کس کا اچھا ہے، اور کسی نے جو ہے وہ سورہ کوثر لٹکا دی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ کلام کس کا ہے، یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام لگ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید عربی میں ہے،
وہ سب جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو یہ نہیں کہا یہ تمہارے بت برے ہیں، یہ نہیں کہا یہ سنتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہا تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ آپ نے کہیں ان کو کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے لیے نظر و نیاز نہ دیں، آپ ان کے سامنے رکوع اور سجدے نہ کریں، نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اور اس چھوٹے سے 2 حرفی کلمے سے جس میں 4 ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ 4 حرفی کلمہ جو ہے یہ جو ہی عرب والوں نے سنا، مکہ والوں نے سنا، وہ سب سمجھ گئے، وہ سب سمجھ گئے کہ یہ کلمہ کیا چاہتا ہے۔ ان کو کلمے کا فہم حاصل ہو گیا تھا، یہ نہیں ہے کہ ان کو کلمہ نہیں آتا تھا، کلمے کا مطلب نہیں آتا تھا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحد، کیا ہم جو ہمارے آلیہ ہیں جن کو ہمارے باپ دادا پوج رہے ہیں، نظر و نیاز ان کی کرتے رہے ہیں، ان کا وسیلہ واسطہ لیتے رہے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے لیے ان کو چھوڑ دیں؟ یعنی کلمے کا مفہوم وہ اللہ نے کہا کہ ان کو آتا تھا، وہ کلمے کا معنی جانتے تھے، وہ سمجھ گئے تھے۔ ابو سفیان ہرقل کے دربار میں اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پوچھا کہ تمہارے علاقے میں ایک نبی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، ماذا تامرکم، ماذا یامرکم، وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے، وہ بھی کلمے کو جانتا تھا، لا الہ الا اللہ، اس نے سن لیا تھا اور اس کا مفہوم اس کے سامنے رکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ یامرنا ان نعبد اللہ وحدہ، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَتْرُكُ مَا يَقُولُ آبَاؤُنَا، ہم ان کو چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا۔ یعنی کلمے کا وہ معنی اور مفہوم جانتے تھے لیکن پڑھتے نہیں تھے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، قبر کے سامنے جھکے ہوئے بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نظر و نیاز بھی غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتا۔ وہ بھی مشرکین مکہ بھی یہی تھا عمل، وہ کیا کرتے تھے؟ ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے حصہ ہے، وھذا لشرکائنا، یہ ہمارے شرکاء کے لیے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی یہی ہے، نظر اللہ نیاز حسین، حالانکہ نظر عربی کا لفظ ہے، نیاز فارسی کا لفظ ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، ایک ہی معنی ہے، جو نظر کا معنی ہے وہی نیاز کا معنی ہے۔ نظر تو اللہ کے لیے، نیاز حسین کے لیے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ھذا للہ وھذا للشرکاء، یہ ہمارے شرکاء کے لیے، یہ یعنی اگر گندم کی 10 بوریاں ہیں، 5 بوریاں اللہ کے لیے، 5 بوریاں اپنے شرکاء کے لیے۔ اور یہی آج بھی یہی کرتے ہیں، آج بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو پھر ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگ وہ مشرک کیوں؟ اور آج کے لوگ، ان پر میں نہیں فتویٰ دیتا، وہ خود ہی سمجھ لیں وہ کیا ہے۔ عجیب و غریب، یعنی وہ کلمے کو جانتے تھے، ہمیں بھی چاہیے اس کلمے کو جانیں۔ یہ کلمہ نفی اور اس بات کے ساتھ ہے، نفی اور اس بات کے ساتھ ہی سمجھائیں۔ ہمارا دین کی یہ اساس ہے، عقیدے کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اس کو نہیں سمجھا، اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا تو بچوں کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی۔ ہر کلمے میں نفی اور اس بات ہے۔ آپ جتنی اس بات عبادت میں اللہ کے لیے کریں گے، جتنی عبادتیں آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھیں، مکمل طور پہ کسی کو شریک نہ کریں، ساتھ ساتھ آپ غیر اللہ سے نفرت بھی کریں، غیر اللہ کی جو ہے وہ انکار بھی کریں، شد و مد کے ساتھ۔ جس طرح شد و مد اور یقین کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی شد و مد کے ساتھ غیر اللہ سے نفی بھی کریں اور کہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔
اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ نماز کسی غیر اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، نہ قربانی ہو سکتی ہے، نہ میرا جینے مرنے میں جو بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ کے لیے ہیں۔ اور غیر اللہ کے سے آپ اس کی انکار کریں شد و مت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، جس طرح عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے اسی طرح انکار کریں۔ آپ کی عبادت نماز کل قیامت کے دن تلے گی، ساتھ میں اگر آپ نے اجر کو ڈبل کرنا ہے اپنی نفی اس میں بھی آپ کی وہی شدت ہونی چاہیے، وہی جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ اپنی عبادت میں آپ کو یقین ہے تو وہ آپ کی نفی بھی تلے گی، نفی بھی ڈبل اجر ہو جائے گا آپ کا۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں رکھے جائیں گے بہت وزنی ہیں، بہت وزنی ہیں۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ جو ہے یہ لا الہ ہے، اور و بحمدہ یہ الا اللہ ہے، نفی اور اس بات۔ دو کلمے، آپ کا اس بات بھی تلے گا، آپ کی نفی بھی تلے گی، دونوں وزن ان کا جب دونوں کا وزن ہوگا آپ کے لیے اجر بھی ڈبل ہو جائے گا، آپ کا اس کی کلمات کا جو ہے وہ اجر آپ کا ڈبل ہو جائے گا۔ لہذا جو ہے وہ اس کلمے کو اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھائیں، سمجھائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کمال چیز جو ہے، ہر کمال درجہ جو ہے وہ اللہ کے پاس، ہر چیز کا کمال اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس جب کمال ہے تو تعریفیں بھی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کچھ صفات غیر اللہ کو دو گے پھر آپ کو الحمد کو بھی تقسیم کرنا پڑے گا، پھر آپ کو کہنا پڑے گا تھوڑی سی حمد اس کے لیے بھی ہے، تھوڑی سی حمد اللہ کے لیے بھی ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ کرتے تھے یہی ان کا قصور تھا اور کوئی قصور نہیں تھا۔ لہذا اس کلمے کو سمجھیں، یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں۔ اپنے بچوں کو معنی کے ساتھ سکھائیں کہ الحمدللہ کیا ہے، سبحان اللہ کیا ہے، اللہ اکبر کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ یقیناً ان بچوں کو جب آئے گے یہ کلمات، ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور عقیدہ مضبوط ہوا تو ساری یہ جب دین کی اساس یہ ہے اور سارے اعمال کی اساس یہ ہے تو پھر ان بچوں کے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا سب اجر لکھا جائے گا۔ اگر کلمے کا فہم نہیں ہے تو پھر نمازیں، روزے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ ورنہ مشرکین مکہ بھی نیک عمل تو کرتے تھے، نیک عمل نہیں کر، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، کتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ کیا وہ بیت اللہ کی تعمیر نہیں کرتے تھے؟ وہ بھی کام کرتے تھے، اور بھی اعتکاف بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، نیکیاں تو وہ بھی کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے مشرکین مکہ نے چندہ کر کے کی ہے، اور چندے کے لیے اعلان کیا جو آج ہم نہیں کرتے۔ کس کا ڈر تھا ان کو؟ مشرکین مکہ کو کس کا ڈر تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو اللہ کو منوایا ہے کہ اللہ کو مانو۔ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اس لیے وہ بیت اللہ کہتے تھے، اپنے بچوں کا نام عبداللہ رکھتے تھے۔ وہ سب کچھ یعنی اللہ کو تو جانتے تھے، جب تک اللہ کو نہیں جانیں گے تو اللہ کے ساتھ شرک کیسے کریں گے؟ شرک اللہ کے ساتھ تبھی ہوگا جب اللہ کو جانیں گے۔ اگر اللہ کو ہی نہیں جانتے وہ شرک کیسے کریں گے؟ وہ عمل سارے کرتے تھے، اور انہوں نے چندہ جمع کیا بیت اللہ کے لیے، کہا حلال کمائی سے دینا، بیت اللہ بنا رہے ہیں حلال کمائی سے۔ حلال کمائی اکٹھی کی، وہ جتنی تھی وہ دیواریں تو بن سکتی تھیں، چھت نہیں بن رہی تھی۔ بیت اللہ کی دیواریں تو بن رہی تھی، چھت نہیں بن رہی تھی۔ اب انہوں نے کیا کہا، میٹنگ بٹھائی کہ کیا کیا جائے، حلال تو ہمارے پاس بہت کم ہے، حرام لگانا نہیں ہے۔ کس کا ڈر تھا؟ کیوں نہیں حرام لگا رہے تھے؟ اس لیے اس اللہ کا ڈر تھا، ان کے دلوں میں بھی اللہ کا ڈر تھا، وہ اللہ کا احترام تھا ان کو دلوں میں۔ انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کو چھوٹا کر دو،
جو زیادہ بڑا ایریا ہے اس کو کم کر دو، یہ حتیم کا علاقہ جو ہے، حتیم یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، انہوں نے وہاں سے کم کر کے چھت تک مکمل کر دیا، اور انہوں نے حرام پیسہ نہیں لگایا۔ کس کا ڈر تھا؟ کیوں نہیں لگایا؟ اللہ کا ڈر تھا، یعنی اللہ کو وہ مانتے تھے، یہ سارے نیکی کے کام کرتے تھے۔ پھر حابطت اعمالہم، ان کی یہ ساری نیکیاں، جب اللہ کا ڈر تھا ان کی نیکیاں کیوں ضائع ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ وہ میں نے بہت تفصیل ہے اس میں، پھر کبھی بتائیں گے۔ اور اللہ نے کہا کہ ان کے عمل برباد ہو گئے، ہم ان کے لیے قیامت کے دن ترازو ہی نہیں قائم کریں گے۔ اللہ کچھ تو ان کی نیکیاں ہیں وہ تو توڑ دو، اللہ نے کہا نہیں، کیونکہ جو بندہ شرک کرتا ہے نا، وہ شرک کے ساتھ ساتھ ہی اپنی نیکیاں ختم کرتا جا رہا ہے۔ جب نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو ترازو کس لیے قائم کرنا ہے؟ ان کے لیے ترازو نہیں لگائے گا۔ ایک اور بھی کچھ لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ترازو نہیں لگانا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد جو ہیں وہ بغیر حساب کے وہ بھی جائیں گے۔ یہ ان کے عمل برباد ہو گئے شرک کی وجہ سے۔ تو آج اگر کہتے ہیں یہ امت شرک نہیں کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ امت اگر چوری کرے اس کو چور کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ امت کے لوگ اگر ڈاکہ مارے اس کو ڈاکو کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اگر زنا کریں اس کو زانی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اگر فراڈ کریں فراڈی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اگر شرک کریں گے تو مشرک بھی ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا، اگر وہ شرک کریں گے شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان کلمات کو سمجھنے کی اور اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔